بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصرف مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 113 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 158 158 ومن باع اناء فضة قال ومن باع اناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعد ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصاح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما۔ آسان سا مسئلہ۔ ایک آدمی نے چاندی کا برتن بیچا۔ کاشف کہاں ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے چاندی کا برتن بیچا، یعنی میرے پاس چاندی کا پیالہ تھا، وہ میں نے کاشف کو بیچا۔ ثم افترقا، پھر دونوں جدا ہوئے اس حال میں وقد قبض بعد ثمنہ، قبض ہوگا اور بعض بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ وقد قبض بعد ثمنہ، کہ ان دونوں میں سے ایک نے اس کی کچھ قیمت پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی میں بائع ہوں، وہ جو پیالہ بیچا تھا میں نے اس کو 10 درہم کا، اور پیالہ بھی چاندی کا تھا اور درہم بھی چاندی کے ہوتے ہیں، میں نے اس میں سے 5 درہم پر قبضہ کر لیا۔ باطل البیع فیما لم یقبض، جس حصے پر قبضہ نہیں ہوا اس میں بیع باطل ہو جائے گی، یعنی 5 درہم کا جو سودا، 5 درہم کے پیسے میں وصول کیے تو آدھے پیالے میں بیع ہو گئی اور آدھے پیالے میں بیع باطل۔ وصح فیما قبض، جو حصہ قبضہ کر لیا گیا جس حصے میں اتنا تو درست ہو گیا۔ وکان اناء مشترکن، اور برتن مشترک ہوگا، اب آدھا برتن اس کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ لأنہ صرف کلہ، کیونکہ یہ کل کا کل بیع صرف ہے، یعنی پورا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ تلوار تھی اور اس کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری بیع صرف نہیں تھی نا، اس میں جو چاندی والا حصہ تھا وہ تو بیع صرف تھا، اس کا جو زیور تھا ہیلیا، باقی جو تلوار تھی وہ تو بیع صرف نہیں تھی، جبکہ یہاں تو پورا پیالہ چاندی کا ہے اور آگے سے بھی درہم متعین ہوئے ہیں، لہذا یہ کل کا کل بیع صرف ہے۔ فصاح فیما وجد شرطہ وبطل فیما لم یوجد، جہاں جہاں اس کی شرط پائی گئی ہے وہاں وہاں بیع درست ہوگی، اور جہاں نہیں پائی گئی وہاں درست نہیں ہوگی۔ والفساد طار، باقی یہ بات کہ یہ فساد، یہ اشکال کا جواب ہے کہ یہاں فساد جو ہے نا سرایت کیوں نہیں کر گیا، آدھے میں باطل ہے تو باقی آدھے میں باطل ہو جانا چاہیے۔ فساد وہ سرایت کرتا ہے جو ابتدائی عقد میں ہو، صلب عقد میں ہو، وہ فساد آگے سرایت کر کے باقی کو بھی خراب کرتا ہے۔ اگر فساد طاری ہو یعنی لاحق ہو، ابتدائی عقد میں نہ ہو، بعد میں آیا ہو، تو وہ سرایت نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں فساد طاری ہے، تو فساد طاری مفسد عقد نہیں ہوتا، تو پوچھنا یہ ہوگا کہ طاری کیوں ہے؟ اس نے کہا لأن العقد یصح، کیونکہ عقد تو شروع میں درست ہو گیا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ یہ پیالہ چاندی کا میں نے تمہیں 10 درہم میں بیچا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں، عقد تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ ثم یبطل بالافتراق، پھر جب اس میں سے 5 درہم اس نے لے لیے، پھر جدائی کی وجہ سے عقد باطل ہو گیا، جب ہم جدا ہونے لگے تو آدھے پیسے نہیں دیے، کبھی جس پیسے نہیں دیے وہ باطل ہو گیا، فلا یشیع، اب یہ سرایت نہیں کرے گا۔ ولو استحق بعض الاناء، اگر یہی برتن جو میں نے اس کو 10 درہم کا بیچا یہ کچھ مستحق نکل آیا، یعنی آدھا برتن برکت اللہ کا تھا، میں نے اس کو سارا اپنا بنا کے بیچ دیا، آدھا برتن مستحق نکل آیا، تو مشتری کو اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ باقی لے لے اس کے حصے کے بقدر۔ مثلا آدھا برتن مستحق نکلا تو اس کو بھی اختیار ہے، چاہے تو آدھا برتن لے لے 5 درہم کی وجہ، اور اگر چاہے تو پورا برتن ہی واپس کر دے۔ واپس کیوں کر سکتا ہے؟ چلو لے لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدھا مستحق نہیں، آدھا تو ٹھیک ہے، آدھے کے پیسے دے دے، واپس کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ لأن شرکت عیب فی الاناء، کیونکہ برتن میں عیب، کیونکہ برتن کے اندر شرکت یہ عیب ہے، اور جب چیز میں عیب آ جائے تو مشتری کو اختیار ہوتا ہے، چاہے چیز لے چاہے واپس کرے، اس لیے۔ ومن باع قطعۃ نقرۃ، ایک آدمی نے چاندی کا ٹکڑا بیچا، قطعۃ نقرہ چاندی کا ٹکڑا، چاندی کا ٹکڑا بیچا، پھر اس کا کچھ حصہ مستحق نکل آیا، اخذ ما بقی بحصتی ولا خیار لہ، یہاں جو اس کے حصہ کے میں آتا ہے باقی ہے وہ تو لے لے گا، اس کو اختیار نہیں ہوگا،
مثلا میں نے چاندی کا ایک ٹکڑا بیچا 10 درہم کا، وہ آدھا مستحق نکلا برکت اللہ کا، اب اس صورت میں اس کو خیار نہیں ہوگا کہ اگر چاہے تو پورا ٹکڑا ہی واپس کر دے، بلکہ اس کے حصے کے بقدر لے گا۔ کیوں؟ لأنه لا يضره التبعید، اس لیے کہ یہاں اس کو ٹکڑے کرنا نقصان دہ نہیں دیتا۔ پہلے تو چاندی کا ٹکڑا ہی ہے، اس کو کاٹ دو درمیان سے، کاٹنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ پہلے بالفرض مثال کے طور پر وہ 1 فٹ کا تھا تو آدھے فٹ کا ہو جائے گا، لیکن وہ جو اوپر صورت بنی تھی برتن والی، وہ پیالہ تھا، اگر وہ پیالہ آدھا کاٹ دیتے ہیں تو وہ تو تبعید اس کو نقصان دے گی، تو پیالہ پیالہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے وہاں اس کو اختیار دیں گے۔ یہاں اختیار نہیں دیں گے، اس کو بائے جتنے حصے میں ہوگی ہے وہ بائے نافذ ہو جائے گی، باقی میں اختیار نہیں ہوگا۔ لہذا وہ جو ڈلی تھی چاندی کی 10 درہم کی 5 درہم تو ٹھیک سے نا، 5 درہم کے بقدر ڈلی کاٹ کے اس کو دے دیں گے، ڈلی توڑ دیں گے، اور یہ تبعیض اس کو نقصان نہیں دیتی۔ ومن باع درہمین ودینارا بدرہم ودینارین جاز البیع وجعل کل جنس منہما بخلافہ۔ یہ مسئلہ لمبا ہے لیکن بالکل آسان سا ہے۔ لمبا بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ آسان لمبا ہے کہ پہلے مسئلے میں اس میں اختلاف ہے، تو چونکہ اختلاف کے اندر جنہوں نے اختلاف کیا آگیا رائے بخلاف ظفر و شافعی، امام ظفر امام شافعی کا ہم سے اختلاف ہے۔ امام ظفر امام شافعی نے جب اپنے اس مسئلے کی دلیل دی تو انہوں نے دلیل میں 4 نظیریں پیش کر دیں، اور آسان نظیریں وہ، اور ہم نے جب اپنی دلیل دی تو اپنی دلیل بھی دی اور ان کی 4 نظیروں کا ایک ایک کر کے جواب بھی دیا، تو اس سے مسئلہ لمبا ہوگا۔ یعنی یہ اس میں ایسی کوئی پیچیدگی نہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ اس لیے لمبا ہوتا ہے کہ وہ جزیے سے جزیہ، فرع سے فرع نکالتے چلے جاتے ہیں، پھر اس میں کیوں نکالتے چلے جاتے ہیں، چونکہ یہ وہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، یعنی باریک سے باریک بینی میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا لمبا مسئلہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ بس عام مسئلے کی طرح مسئلہ ہے۔ طوالت اس کی اس وجہ سے ہے کہ جنہوں نے ہم سے اختلاف کیا انہوں نے 4 نظیریں پیش کر دیں، اور ہر ایک نظیر آسان ہے، اور ہم نے 4 نظیروں میں سے ہر ایک کا جواب دے دیا ایک ایک کر کے، تو مسئلہ طویل ہو گیا۔ اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ ومن باع درہمین ودینارا، میں نے ایک آدمی بیچے 2 درہم اور 1 دینار، 1 درہم اور 2 دینار کے بدلے میں بیع جائز ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس یہ 2 درہم ہیں اور 1 یہ دینار، ایسے شکل بنا لیں جیسے میں بنا رہا ہوں ذہن کے اندر، یہ 2 درہم پڑے ہیں میرے پاس، یہ، اور اس طرف 1 دینار پڑا ہوا ہے۔ یہ میں نے اس کو 2 درہم اور 1 دینار، یہ دونوں اکٹھے میں نے کاشف کو بیچے، کس کے بدلے میں؟ بدرہم و دینارین، اس کے پاس، کتاب اوپر کرو بھائی، اس کے ایک صفحے پر سمجھ لو 1 درہم بنا ہوا ہے اور ادھر سے 2 دینار بنے ہوئے ہیں، میرے ادھر 2 درہم ہیں اور ادھر 1 دینار ہے، بالکل سیدھ میں ایسے رکھو، اس کے دائیں طرف 1 درہم بنا ہوا ہے اور بائیں طرف 2 دینار بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے اس کو بیچنا ہے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا کہ جب میرے 2 درہم اور 1 دینار ہے اور اس کا آگے سے 1 درہم اور 2 دینار ہے، تو بیع ناجائز ہونی چاہیے، کیونکہ 2 درہم کو 1 درہم کے بدلے میں بیچنا ناجائز ہے، اور ایسے ہی 1 دینار کو 2 دینار کے بدلے میں بیچنا ناجائز ہے۔ لیکن ہم اس کو جائز کر دیا، پھر ہم اس کی کیا صحیح صورت بنائی؟ جو الی کل جنس من الدرہم والدنانیر بخلافہ، درہم و دینار میں سے ہر ایک جنس کو اس کے برخلاف بنا دیا جائے گا۔ مثلا میرے یہ 2 درہم تھے نا اور 1 دینار تھا، یہ 2 درہم ہو جائیں گے اس کے 2 دینار کے بدلے میں، اور اس کا جو 1 درہم تھا وہ ہو جائے گا میرے 1 دینار کے بدلے میں، سمجھ گئے؟ تو جب اس کے برعکس ہو جائے گا نا پھر ٹھیک ہے، جب برعکس ہو جائے گا تو کمی بیشی جائز ہو جاتی ہے۔ تو امام ظفر امام شافعی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اسی طرح بنانا چاہیے، 2 درہم کو 1 درہم کے مقابلے میں کرنا چاہیے اور 1 دینار کو 2 دینار کے مقابلے میں کرنا چاہیے، لہذا ناجائز ہونا چاہیے۔ وعلی ھذا الخلاف، اسی اختلاف پر، یہ جو اختلاف ہم نے ابھی کیا ہے جس میں ہم اس کو اس کی جنس کے برخلاف کر دیتے ہیں، اسی اختلاف پر یہ مسئلہ بھی بنتا ہے۔ اذا باع قر شعیرا وقر حنطۃ، ایک آدمی نے جو کا 1 کر اور گندم کا 1 کر اکٹھے بیچا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے پاس جو کی بوری پڑی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس گندم کی بوری پڑی ہوئی، یہ میں نے اکٹھے اس کو بیچ دیا، گندم کی 1 بوری اور جو کی 1 بوری،
اس نے آگے سے مجھے دی ہے گندم کی 2 بوریاں اور جو کی 2 بوریاں، تو یہ ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ گندم کی 1 بوری کے بدلے میں گندم کی 2 بوریاں لینا ناجائز ہے نا۔ اسی طرح جو کی 1 بوری کے بدلے میں جو کی 2 بوریاں لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جائز ہے۔ وہی بات ہو جائے گی، ہمارا ندی کو اس کو بخلاف جنس کر دیا جائے گا، جو گندم کی بوری ہے وہ اس کی جو کی 2 بوریوں کے مقابلے میں آ جائیں گی، اور جو میری جو کی بوری ہے وہ اس کی گندم کی 2 بوریوں کے مقابلے میں آ جائیں گی، برعکس ہو جائے گا، یعنی جو گندم کے مقابلے میں آ جائے گی گندم جو کے مقابلے میں آ جائے گی، تو یہ جائز ہو جائے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں دونوں حضرات کے نہیں، یہ جو آپ نے اس طرح کیا ہے کہ درہم اور دینار والے مسئلے میں ایک کو دوسرے کے طرف پھیر دیا ہے، یعنی برعکس کر دیا ہے، خلاف جنس کی طرف آپ نے پھیر دیا ہے، درہم کی جنس کو دینار کی طرف پھیر دیا، دینار کی جنس کو درہم کی طرف پھیر دیا۔ آپ کا یہ پھیرنا ان حضرات کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ان کی دلیل وہ فرماتے ہیں ان الصرف الی خلاف الجنس تغییر تصرفی، خلاف جنس کی طرف پھیر دینا، خلاف جنس کی طرف پھیرنا سمجھ رہے نا، درہم کو دینار کی طرف پھیرا، دینار کو درہم کی طرف پھیرا، خلاف جنس کی طرف پھیرنا یہ تو تصرف کو ہی تبدیل کر دینے والی بات ہے۔ تصرف ہی کی ضمیر جائے گی من باع والے من کی طرف، یعنی اس بائع کی طرف، اس آدمی کے آپ نے تصرف کو ہی تبدیل کر دیا۔ کیوں تبدیل کیا ہے؟ لأنه قابل الجملة بالجملة، کیونکہ اس نے مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کرایا تھا، یعنی میں نے 2 درہم اور 1 دینار کا مجموعہ بیچا تھا اس کو 1 دینار اور 2 درہم کے بدلے میں، تو لہٰذا یہ تو جو 1 درہم اور 2 دینار کے بدلے میں یہ جو میں نے بیچا تو پورا مجموعہ اس کے مجموعے کے بدلے میں بیچا ہے۔ وَمِن قَضِيَّةِ الْهِي کی جاری ہے مقابلہ کی طرف، جو قابلہ سے مفہوم ہو رہا ہے۔ وَمِن قَضِيَّةِ الْمُقَابَلَةِ، اس مقابلے کا مقتضا یہ ہے الانقسام علی الشیوع لا علی التعیین، کہ ان دونوں چیزوں کو تقسیم کیا جائے شیوع کے طور پر نہ کہ تعیین کے طور پر۔ دیکھیں جب میں نے ادھر سے مجموعہ دیا اور ادھر سے مجموعہ لیا، مقابلہ کرا رہا ہوں نا، میں مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے کر رہا ہوں، یہ مجموعہ لو اس کے مقابلے میں مجموعہ دو، اس مجموعے کا مقتضا یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو شیوع کے طور پر تقسیم کرو۔ شیوع کے طور پر تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو 2 درہم ہیں اور وہ 2 درہم وہ اس کے دی جانے والی ہر چیز کے مقابلے میں ہے، کیونکہ پورا مجموعہ ہے نا، ادھر بھی پورا مجموعہ ہے۔ میرا دینار اس کے درہم اور دینار میں سے ہر چیز کے مقابلے میں ہے، یعنی ادھر سے میں 1 دینار لوں گا، یہ دینار اس کے درہم کے مقابلے میں بھی ہے، دینار کے مقابلے میں بھی ہے، میرا درہم اس کے درہم کے مقابلے میں بھی ہے، دینار کے مقابلے میں بھی ہے۔ یہ شیوع کے طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے 10 روپے کے مثال کے طور پر جا کر مثال یوں بنا لو 100 روپے کے میں نے جا کر پھل لیے، سیب لیے، تو 100 روپے میں یہ نہیں کہا جاتا یہ 10 روپے اس سیب کے، یہ 15 روپے اس سیب کے اور یہ 18 روپے اس سیب کے، ایسے تو نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیوع ہوتا ہے۔ شیوع کہ میرے ان پیسوں میں سے ہر روپیہ سیب کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں جا رہا ہے، لہذا پورا ادھر سے 100 روپیہ ہو جائے گا، ادھر سے پورے وہ سیب، ادھر سیب کا مجموعہ ہے 1 دانہ، اور ادھر سے 20 روپے 18 روپے، یہ نہیں ہے، پورا پیسہ مقابلے میں پورے سیبوں کے، لہذا گویا کہ میرا ہر روپیہ سیب کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں ہے۔ جب اس کا ہر روپیہ اس کے ہر ٹکڑے کے بدلے میں ہوگا، ادھر سے 100 روپے پورے ہو جائیں گے ہر روپیہ، ادھر سے کے سارے ٹکڑے پورے ہو جائیں گے سیب کے، تو اس کو کہتے ہیں شیوع۔ سیب والی مثال مشکل لگے تو گندم لے لو، گندم ذرا چھوٹے دانے ہوتے ہیں، سمجھنا آسان ہوتا ہے، میں نے اسے 100 روپے کی گندم لی، کو گویا کہ میرا ہر روپیہ اس کے ہر دانے کے بدلے میں، یا دانے کے 1 روپے کے بدلے میں 5 دانے آ جائیں گے، 10 دانے آ جائیں گے، اس طرح مشترکہ ہے۔ اس طرح میں نہیں کہوں گا کہ یہ میرے 20 روپے کے تو یہ والی 1 مٹھی دانے کی ہے، 10 روپے کی یہ والی مٹھی دانے کی 10 روپے کی، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں شیوع کا مطلب؟ پورے پیسے ادھر سے اور ادھر سے پوری چیز، یہ یوں ہوگا، تعیین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تعیین تو یہ ہوگی بھائی یہ 20 روپے میرے اور ادھر سے یہ 2 مٹھیاں گندم کی، یہ والی 2 مٹھیاں، پھر آگے 30 روپے بھائی یہ والی 3 مٹھیاں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، شیوع اور تعیین کی تشریح۔ وَالتَّغْیِیرُ لَا يَجُوزُ، تو جب یہاں ہم کریں گے شیوع کے طریقے پر، ہر درہم کے مقابلے میں ہر دینار بھی آ رہا ہوگا، درہم بھی آ رہا ہوگا، تو پھر وہ اس طرح ٹھیک نہیں بنتا۔ دیکھیں اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اس کی میں نے ایک آسان لفظوں میں تشریح بھی لکھی ہوئی ہے۔ بنا ون شیوع کی تشریح یہ کی ہے، وَمَانَ الشُّیُوعِ أَن يَكُونَ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنَ الْبَدَلَيْنِ حَظٌّ مِنْ جُمْلَةِ الْآخَرِ، بدلین میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کے مجموعے میں سے حصہ ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز دوسرے کے مجموعے کے مقابلے میں آ رہی ہو۔
شجوع کا مطلب یہ ہے کہ بدلین میں سے ہر بدل کا، شجوع کا مطلب یہ ہے کہ بدلین میں سے ہر بدل کا ہر جز دوسرے بدل کے ہر جز کے مقابل ہو۔ لہذا درہم کا ہر جز دینار کی طرح درہم کے بھی ہر جز کے مقابل ہوگا، درہم کا ہر جز دینار کی طرح درہم کے بھی ہر جز کے مقابل ہوگا۔ چنانچہ درہمین کا مقابلہ درہم سے اور دینار کا مقابلہ دینارین سے بھی ہوگا، چونکہ یہ ہر جز اس کے ہر جز کی طرف جا رہا ہے نا، تو درہم کا مقابلہ درہمین سے بھی ہوگا، دینار کا مقابلہ دینارین سے بھی ہوگا، اور یہ ناجائز ہوگا۔ مقابلہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ تقسیم اور بٹوارہ اسی شجوع کے طور پر ہو، نہ کہ تعین کے طور پر۔ شجوع کا طریقہ تو میں نے ابھی عرض کر دیا ہے، اس طریقے سے عقد ناجائز بنتا ہے۔ تعین کا طریقہ یہ ہے کہ متعین طور پر ایک طرف کے 2 درہم دوسری طرف کے 1 دینار کے مقابلے میں ہوں، تو یعنی عند المقابلہ درہمین اور دینار کو ہی متعین کر لیا جائے، تو اس سے عقد جائز ہو جاتا ہے۔ تو وہ حضرات فرماتے ہیں دونوں کی شجوع کے طور پر تقسیم ہوگی، تعین کے طور پر نہیں ہوگی۔ وَالتَّغْیِیرُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْحِیحُ التصرف، وہ فرماتے ہیں یہاں ان کے تصرف کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو تصرف کیا ہے مجموعہ کے مقابلے میں مجموعہ، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا تصرف تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو یوں تبدیل کریں ان کے تصرف کو مجموعے کے مقابلے میں نہ لیں، اگرچہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ تصرف کو صحیح کرنے کے لیے ہم اس میں تصرف کو تبدیل کر دیں۔ ہم کس طرح کریں؟ 1 درہم کو 2 دینار کے مقابلے میں، اس طرح اگر کر دیں ہم، تو اس طرح ہم ان کے تصرف کو تبدیل کر دیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح تبدیل کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ اس میں تصحیح تصرف ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس طرح کریں، اس طرح ان کا تصرف تو صحیح ہو جائے گا کہ درہم دینار کے مقابلے میں چلا جائے گا، لیکن اس طرح تصرف کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ ہم تصرف تبدیل کر دیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ درہم تعین کے ساتھ درہم دینار کے مقابلے میں، دینار درہم کے مقابلے میں، تصرف ان کا ہم تھوڑا سا شجوع سے نکال کر تعین میں ڈال دیتے ہیں، ان میں اس طرح تبدیلی ہو گئی، اور یہ جائز ہو جائے گا کہ اس میں ہم نے تصرف کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اس کی انہوں نے 4 نظیریں پیش کی ہیں، چاروں نظیریں مسلم ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ان مثال کے اندر تو تم بھی یہاں یہ نہیں کرتے کہ عقد کو صحیح کرنے کے لیے عاقد نے جس طرح تصرف کیا ہے اس کو تبدیل کر دو، حالانکہ اگر تم وہاں تبدیل کرنا چاہو تو تبدیل کر کے عقد درست کر سکتے ہو، جیسے یہاں کر رہے ہو، وہاں تم کر سکتے ہو، وہاں تو تم نہیں کرتے، وہاں کہتے نہیں یہ عقد تو ناجائز ہوگا۔ تو جیسے تم وہاں تصرف کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ جس طرح وہ آ کے تصرف کر کے گیا ہوتا ہے اسی طریقے سے تصرف کو برقرار رکھتے ہو اور ناجائز کہتے ہو، اور اس کو تبدیل کر کے جائز بننے کی صورت بن سکتی ہوتی ہے، وہاں نہیں بناتے تو یہاں بھی نہ بناؤ۔ اب کیسے؟ مثلا وہ کہتے ہیں جیسے ایک آدمی نے اس طرح قلباً بعشرۃ وثوباً بعشرۃ، میں نے عاطف سے ایک کنگن خریدا جو کنگن کا اپنا وزن بھی 10 درہم چاندی تھا، تو میں نے وہ 10 درہم کا خریدا، دونوں طرف سے وہ آ گیا نا، چاندی آ گئی، 10 درہم والا کنگن میں نے 10 درہم کا خریدا، اور میں نے ایک کپڑا خریدا وہ بھی 10 درہم کا، یہ 2 الگ الگ چیزیں میں نے خریدی۔ پھر باہما مرابحتاً، پھر میں نے دونوں کو ایک ہی سودے میں مرابحہ کے طور پر بیچ دیا۔ مثلا میں نے ان سے جو لیا تھا کنگن 10 روپے کا، اور ایک الگ سے ایک کپڑا لیا تھا وہ بھی 10 روپے کا، دونوں چیزیں 20 کی ہو گئی۔ اب میں اس کو مرابحتاً کاشف کو بیچنا چاہتا ہوں، میں نے کاشف کو کہا کہ دونوں چیزیں ایک ہی صفقہ میں نے آپ کو 30 روپے کی دی، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُ الرِّبْحِ إِلَى الثَّوْبِ، حالانکہ یہاں ممکن ہے کہ نفع کو کپڑے کی طرف تم پھیر دو تو عقد صحیح ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں نے اسے 10 درہم والا کنگن 10 درہم کا لیا اور دوسرا ایک کپڑا لیا 10 درہم کا، ٹوٹل 20 درہم ہو گئے، میں نے کاشف کو کہا کہ دونوں مجھ سے 30 کے لے لو۔ جب میں نے دونوں 30 کے لیے تو یہ مسئلہ ناجائز اس لیے بنتا ہے، دونوں 30 کے ہیں، مرابحتاً بیچا ہے تو گویا کہ دونوں پر میں نے 5 نفع کمایا۔ دونوں چیزیں جب 30 کی بیچوں گا اور مرابحتاً بیچوں گا تو مرابحہ دونوں کی طرف آئے گا نا، یعنی کنگن کی طرف یہ مرابحہ آئے گا اور کپڑے کی طرف بھی آئے گا۔ جب کنگن کی طرف آئے گا تو وہ 15 روپے کا بنے گا، کپڑا بھی 15 کا بنے گا، تو 10 والا کنگن 15 میں بیچنا جائز ہی نہیں، 10 والا کنگن 15 بیچنا جائز نہیں، چونکہ 10 والا کنگن اس چاندی میں کنگن میں 10 درہم کی چاندی لگی ہے، تو اس کو 10 درہم کی چاندی کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں، اس کو تو مرابحہ نہیں بیچ سکتے، بے مرابحہ ان میں نہیں ہوتی، نہیں بیچ سکتے، تو یہ عقد ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ یہاں بھی تم جائز کر سکتے ہو، ناجائز اس لیے ہو رہا ہے کہ 10 والا کنگن 15 میں جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔
وہ کہتے ہیں حالانکہ یہاں ان امکنا صرف الربح الی الصوب، حالانکہ ممکن تھا نفع کو صوب کی طرف پھیر دو. تم یوں کہو یہ جو میں 20 روپے والی چیزیں 30 کی بیچ رہا ہوں، دراصل میں 15 کی کر کے نہیں بیچ رہا کہ جسے ناجائز ہوتی ہیں. میں ان کو جائز کرنے کے لیے یوں کہہ دیتا ہوں کہ جو اوپر 10 روپے نفع لے رہا ہوں نا، وہ نفع سارا کپڑے کا ہے، یعنی 10 والا کپڑا 20 کا جا رہا ہے، اور جو 10 والا کنگن ہے وہ 10 کا ہی جا رہا ہے. تو اس طرح کو تم کر کے جائز کر سکتے تھے نا، لیکن تم بھی یہاں کہتے ہو کہ نہیں یہ عقد تو ناجائز ہے. جیسے یہاں تم نفع کو ایک چیز کی طرف نہیں پھیرتے بلکہ دونوں کی طرف تم نفع کو لے جاتے ہو، اسی طرح پچھلے مسئلے میں بھی درہم اور دینار میں ہر جز کا مقابلہ دونوں کے ہر جز سے کرانا چاہیے. وہاں بھی کسی ایک خاص چیز کی طرف پھیر دینا جائز نہیں ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ دوسری نظیر وہ پیش کرتے ہیں. دوسری نظیر یہ ہے کہ وقضا، نمبر لگا لو، یہ لگے اوپر، چلے نظیر لو. اچھا دوسرا، وقضا اذا اشترى عبدا ب1000 درہم، میں نے ایک غلام خریدا عاطف سے 1000 روپے کا، ثم باعه قبل نقد ثمن من البائع، پھر میں نے اسی غلام کو قیمت کی ادائیگی سے پہلے اسی بائع کو بیچ دیا. عاطف سے 10 درہم کا غلام خرید کر اس کو پیسے دینے سے پہلے اسی کو، یہ کون سی بائعینہ بن رہی ہے؟ بائعینہ بن رہی ہے، اور یہ ناجائز ہوتی نا، کیونکہ شراء ما باع باقل مما باع لازم آ رہا ہے. وہ ایسا کس طرح لازم آ رہا ہے، وہ اگلا کے ساتھ ملا کر آئے گا، ابھی نہیں آ رہا. وہ غلام میں نے اس کو بیچ دیا 10 درہم کا، ما عبد آخر، پھر سے دیکھو اس کو قضا اذا اشترا سے. اسی طرح جب میں نے ایک غلام خریدا 1000 درہم کا عاطف سے، پھر یہی غلام ثمن ادا کرنے سے پہلے اسی عاطف کو جس نے مجھے بیچا تھا میں نے بیچ دیا ایک اور غلام ساتھ ملا کر 1500 روپے کا. اب لا یجوز فی المشتری ب1000 وان امکن تصحیحہ بصرف ال1000 الیہ، یہ جائز نہیں ہے مشتری ب1000 کے اندر. دو غلام ہے نا، ایک غلام ہے مشتری ب1000 اور ایک دوسرا غلام ہے مشتری ب1000. غلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ عقد کو صحیح کرنا ممکن ہے کہ 1000 روپیہ تو پھیر دیا جائے مشترا کی طرف، مجھے لکھا ہو نا الیہ، ای الی المشترا، مشتری نہیں ہے، مشترا را کے کھڑی زبر ہے، اس کو نا مشترا ہے لفظ. حالانکہ ان امکن تصحیح بصرف ال1000 الی المشترا و500 الی الاخر. یہ دیکھو یہ یوں ہے، میں نے عاطف سے غلام خریدا 1000 روپے کا، میں نے ابھی اس کو پیسے نہیں دیے تھے کہ میں نے اس غلام کے ساتھ ایک اور غلام ملا کر اس کو 1500 کے دونوں بیچ دیے. تو یہ جو غلام 1000 روپے والا خریدا ہوا مشتری ب1000، اس کے اندر عقد درست نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ غلام کتنے کا جا رہا ہے؟ 750 کا جا رہا ہے. دو غلام بیچے نا، ایک 750 کا دوسرا 750 کا. تو جو مشتری ب1000 تھا یہ عاطف کے لیے شراء ما باع باقل مما باع کا مصداق بن رہا ہے، یعنی جو چیز اس نے بیچی تھی اس کو وہ اس سے کم قیمت میں خرید رہا ہے. اس نے 1000 کا بیچا تھا اور 750 کا خرید رہا ہے، جبکہ اس کے لیے اس کو 750 کو خریدنا جائز نہیں ہے. لہٰذا جو مشتری ب1000 والا غلام ہے اس کے اندر تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو ایک شرعی قباحت پیش آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہاں تم کہہ سکتے ہو کہ نہیں اس میں بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ 1500 والا جو ہے نا 1000 روپے کا یہ ہو گیا جو میں نے خریدا تھا، 1000 کو اسی مشترک کی طرف پھیر دیتے ہیں، بھی جتنے کا بیچا تھا اتنے کا خرید رہا ہے. اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں اس میں خرابی اس لیے آتی ہے بائعینہ میں کہ آپ نے جتنے کی چیز بیچی ہے اس سے کم میں آپ خرید رہے ہیں. اگر اتنے کی ہی خریدے آپ نے پیچھے پڑا تھا پھر کوئی حرج نہیں آتا. تو اس کو ہم یوں کر سکتے ہیں 1500 میں سے 1000 روپے تو اسی مشتری ب1000 کے ہو گئے، دوسرا غلام 500 کو ہو گیا. ہم یہ تبدیلی کر سکتے ہیں نا، اس تبدیلی سے عقد جائز ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ نہیں مشتری ب1000 میں جائز نہیں ہے. پتہ چلا کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں پھیر سکتے. تو جیسے یہاں نہیں پھیر سکتے اسی طرح درہم و دینار میں بھی آپ نہیں پھیر سکتے. یہاں جس طرح دونوں کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی اس کے 1500 کو دونوں کی طرف پھیریں گے تو 750 آئیں گے. جیسے یہاں ناجائز آتا ہے وہاں بھی دونوں کی طرف پھیرو. سمجھ اس بات کو؟ آگے دیکھیں وقضا اذا جمع. تیسری نظیر یہ ہے کہ اذا جمع بین عبدہ و عبد غیرہ وقال بعتک احدہما لا یجوز وان امکن تصحیحہ بصرف عبدہ. جب میں نے اپنا غلام اور کسی اور کا غلام، میں نے اپنا غلام اور برکت اللہ کا غلام اس کا اٹھایا چپ کر کے، تو میں نے کہا کاشف کو بعتک احدہما، اپنا غلام اور اس کا غلام بھی اپنے پاس کھڑا کیا ہوا، میں نے کہا میں نے آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک غلام بیچ دیا. یہ بیع جائز نہیں ہے. اگرچہ یہاں دیکھو وہ بیع میں نے ایک ہی صفقے میں بیچے نا، جب ایک ہی صفقے میں دونوں اکٹھے بیچے، حالانکہ ایک تو ان میں سے مبیع نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے
جب ایک میں بیع جائز نہیں ہوئی تو دوسرے میں بھی نہیں ہوگی. بیچا تو میں نے ایک ہی ہے, میں نے اپنا غلام اور اس کے غلام کو ساتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا میں نے آپ کو ان دونوں میں سے ایک بیچ دیا, یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس کو صرف میرے غلام کی طرف پھیر دیا جائے, چونکہ میں نے دوسرا غلام ساتھ ملایا ہے, کیونکہ وہ تو مبی نہیں ہے اس لیے وہ عقد صحیح نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یوں صحیح کر سکتے تھے کہ وہ جو میں نے کہا نا میں نے آپ کو ان دونوں میں سے ایک بیچا, تو اس ایک بیچنے کی وجہ سے جائز کرنے کے لیے یوں کر لیں کہ وہ جو عقد ہوا ہے اس کو میرے غلام کی طرف پھیر دو کہ جی میرا غلام بیچا ہے, تو پھر تو جائز ہے. حالانکہ تم ایسا نہیں کرتے, جب دونوں کی طرف پھیرتے ہو تو دوسرا مبی نہیں بنتا, تم کہتے ہو عقد ہی جائز نہیں ہے. تو جیسے وہاں دونوں کی طرف پھیرتے ہو تو عقد ناجائز بنتا ہے, وہاں بھی اگر تم ایک کی طرف پھیر دو تو عقد جائز بنتا ہے نا. تو وہاں ایک کی طرف پھیر دو میرے عقد کی طرف تو عقد جائز ہو جائے گا, تو وہاں کیوں نہیں پھیرتے. وَقَضَا إِذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقَ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ. اسی طرح جب میں نے ایک درہم اور ایک کپڑا بیچا, ایک درہم اور ایک کپڑے کے بدلے میں, لیکن دونوں عاقدین جدا ہو گئے, عوضین پر قبضہ ہی نہیں کیا, قبضہ کیے بغیر ہی اٹھ کر چلے گئے. فسد العقد فی الدرہمین, درہمین میں عقد فاسد ہو جائے گا. وَلَا يُصْرَفُ دِرْهَمُ إِلَى الثَّوْبِ, درہمین میں عقد اس لیے فاسد جائے گا اس لیے کہ یہاں تو عوضین پر قبضہ ضروری تھا نا, اور یہاں عوضین پر قبضہ ہوا نہیں. جب عوضین پر قبضہ نہیں ہوا تو یہ بیع فاسد ہوگی, تو درہمین میں بیع فاسد ہوگی. حالانکہ اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا تھا خلاف جنس پھیر کر. ولا یصرف درہم الی الثوب, وہ معترض ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں درہم کو کپڑے کی طرف نہیں پھیرتے, حالانکہ تم کہہ سکتے تھے بھی اگر قبضہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا, درہم کپڑے کے بدلے میں کپڑا درہم کے بدلے میں, اس کو یوں پھیر دو تو عقد جائز ہو جائے گا. یہاں بھی تم کہتے ہو کہ نہیں درہمین میں بیع جائز نہیں ہوئی, آپ درہم کو کپڑے کی طرف نہیں پھیرتے. اس کی وجہ لماذا کرنا, اس کی وجہ پیچھے ہم ساری بیان کر چکے ہیں کہ یہاں جو اس کا تقاضا ہے اس کو شجوع کے طور پر تقسیم کرنا چاہیے, نہ کہ تعیین کے طور پر. یہاں ہم نے دیکھو تقسیم کیا ہے, کرنے سے تغییر آ رہا تھا تو عقد جائز نہیں ہوا, تو جس طرح تمہارا مسئلہ متن کا چل رہا ہے وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کہا مولانا ہمارے پاس بھی دلیل ہے. ہم نے اب دلیل دیا, اب ان کے نظائر کا بھی جواب دیں گے. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں آج کل کے لوگ بڑا معاش فضلہ سمیت بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھ کا دعویٰ کرتے ہیں جی یہ دلیل ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں, ہمیں یہ دلیل پسند آ رہی ہے لہٰذا یہ دلیل میرے نزدیک راج ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نظائر سنا ہے تو ہمیں لگ رہی تھی بڑی مضبوط بات کر رہے ہیں, دیکھو کتنا 4 مسئلوں سے نیچے کر دے, شکست دے دی. جب وہ جواب دیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے, ہم کہیں گے جواب بڑے مضبوط ہیں. یعنی ہمارا تو یہ حال ہے کہ میں جدھر چلا دوں ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں. اپنی تو ہمارے ادھر ہے ہی نہیں کہ ہم نظائر پڑھ رہے ہیں, ہم کہیں کہ نہیں یہ تو نظیر بنتی نہیں ہے, میرے پاس خود ایک فقہی ملکہ ہے. ہمیں تو جدھر سے 2-4 حدیثیں 2-4 دلائل 2-4 تکڑے مضبوط عقلی دلائل دے دو, ہم کہتے ہیں بس یہی مسئلہ ٹھیک ہے. اس لیے اکابر کے پیچھے امت کے پیچھے چلنا چاہیے, اپنی ذاتی منفردانہ تحقیقات جو اکابر سے امت سے ہٹ جائیں ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. یہ میں نے عمومی زندگی کی بات کروں جہاں ہم اپنے دلائل پر بڑا گھمنڈ کرتے ہیں. اچھا والانا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المقابلۃ المطلقۃ تحتمل مقابلۃ الفرد بالفرد کما فی مقابلۃ الجنس بالجنس وانہ طریق متعین لتصحیح فتحمل علیہ تصحیحا لتصرفہ. ہم کہتے ہیں جو مقابلہ مطلق ہے, دیکھو اب اسی اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے. ومن باع درہمین و دینارا بدرہم و دینارین, میں نے 2 درہم اور 1 دینار بیچا تھا, 1 درہم اور 2 دینار کے بدلے میں یہ مقابلہ کرا ہے نا, مقابلہ تو مطلق تھا. اس مقابلے میں 3 احتمال تھے. ایک احتمال یہ تھا کہ کل کا مقابلہ کل سے, جیسے ان 2 حضرات نے فرمایا یہ میرا مجموعہ اور ادھر اس کا مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے, یہ ایک احتمال ہے. چونکہ مقابلہ مطلق ہے, میں نے تو بیچتے ہوئے نہ کسی قسم کی تعیین نہیں کی کہ کون سی قسم کا مقابلہ ہے, میں نے تو مطلق مقابلہ کیا. مطلق مقابلے میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے, دوسرا احتمال یہ کہ فرد کا مقابلہ فرد سے, یعنی ادھر سے درہم ایک فرد ہے اور دینار ایک فرد ہے, درہم کا مقابلہ درہم سے کرایا جائے, دینار کا مقابلہ دینار سے کرایا جائے, یہ ایک احتمال ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ پہلا مقابلہ مطلقہ کے اندر یہ ہے کہ مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے, دوسرا یہ فرد کا مقابلہ فرد سے. فرد کا جب مقابلہ فرد سے کرو پھر اس میں آگے 2 احتمال ہیں. ایک مثلا میرے پاس ایک فرد درہم ہے اور ایک فرد دینار ہے, اس میں میرے پاس پھر 2 احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ فرد کا مقابلہ فرد کے ساتھ کراتے ہوئے جنس کا بھی خیال رکھوں کہ ہم جنس مقابلہ کروں, یعنی درہم والے فرد کا مقابلہ ادھر بھی درہم والے فرد سے, اور دینار والے فرد کا مقابلہ ادھر بھی دینار والے فرد سے. اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے
فرد کا مقابلہ فرد سے ہو لیکن خلاف جنس، کہ میں درہم کا مقابلہ اس کے فرد دینار سے کروں، اس کے فرد دینار کا مقابلہ فرد درہم سے کروں، تو ابھی تو فرد کا مقابلہ فرد سے ہو رہا ہے، بخلاف جنس ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس گویا کہ 3 صورتیں بن گئی ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مقابلہ مطلقہ تحتمل مقابلۃ الفرد بالفرد، یہاں مقابلہ مطلقہ اس کا احتمال رکھتا ہے کہ فرد کا مقابلہ فرد سے کرایا جائے، کما فی مقابلۃ الجنس بالجنس، جیسا کہ جنس کا مقابلہ جنس کے وقت بھی ہو رہا ہو تو بھی وہاں فرد کا مقابلہ ہم فرد سے کراتے ہیں، مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے نہیں کراتے۔ دیکھو حاشیہ نمبر 4 اس کے اوپر، کما فی مقابلۃ الجنس بالجنس تحتمل کبر ہے ان یقابل احد الجنسین بالجنس الآخری، وہ کہتے ہیں تحتمل کبر، اس کا بھی احتمال ہے کہ جنسین میں سے ایک کے فرد کا مقابلہ دوسری جنس کے فرد سے کرا دیا جائے، یعنی اس طور پر کہ درہمان کا مقابلہ دینارین سے کرا دیا جائے اور دینار کا مقابلہ درہم سے کرا دیا جائے، کما فی الجنس بالجنس، جیسے جنس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے بھی ایک فرد کے ساتھ مقابلہ کرنا درست ہوتا ہے، بأن باع دینارین بدینارین یکون الفرد بمقابلۃ الفرد بالاتفاق، جیسے ایک آدمی نے 2 دینار کو 2 دینار کے ساتھ بیچا، یہاں بھی فرد کا مقابلہ فرد سے ہو رہا ہوتا ہے بالاتفاق، مجموعے کا مقابلہ مجموعے سے نہیں ہوتا، مطلب ہم کہتے ہیں فرد دینار کا مقابلہ فرد دینار سے ہو رہا ہے۔ الغرض، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب جنس کا مقابلہ جنس سے ہو رہا ہو تو ایک فرد کا مقابلہ دوسرے فرد سے ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں کل کا مقابلہ کل سے کرانے کی بجائے فرد کا مقابلہ فرد سے کرا ہے، اگرچہ جنس بدل کر کیے لیکن ہو تو فرد کا مقابلہ رہا ہے نا۔ تو یہ مقابلہ مطلقہ جس طرح احتمال رکھتا ہے مقابلہ کل بالکل کا، اسی طرح احتمال رکھتا ہے مقابلہ فرد بالفرد کا۔ تو ہم نے فرد بالفرد بخلاف جنس والا ہے تو اس میں بھی فرد بالفرد، ہم نے فرد بالفرد کا مقابلہ کرایا ہے، اور یہ مقابلہ کرانا اس کا فائدہ ہے، ان مقابلۃ الفرد بالفرد طریق متعین، ہم نے یہاں احتمال میں سے مقابلۃ الفرد بالفرد والا طریق، یہ والا جو مقابلہ تھا ہم نے اس کو متعین کر لیا، اس راستے کو ہم نے کہا یہی طریق یہاں متعین ہے، دوسرے کا ہم احتمال نہیں ڈالتے۔ ہم یہ طریق کیوں متعین کرتے ہیں؟ یہ تصحیح العقد، کہ اس طریق کو متعین کرنے سے عقد درست ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا مقابلہ احتمال تو دونوں کا کرتا تھا اور ہم میں سے کسی ایک طریق کو متعین کر سکتے تھے، تو ہم نے وہ طریق متعین کیا جس سے عقد درست ہوتا ہو۔ فتحمل علیہ، لہذا اسی کے اوپر، یعنی علیہ کی ذمہ داری مقابلۃ الفرد بالفرد، تو اس احتمال مقابلۃ الفرد بالفرد کے اوپر ہی اس مقابلہ کو محمول کیا جائے گا اس آدمی کے تصرف کو درست قرار دینے کے لیے۔ درست قرار دینے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک عاقل بالغ مسلمان کے عقد میں اگر احتمال ہو عقد کے درست ہونے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس احتمال کو استعمال کر کے ہم عقد درست کر دیتے ہیں۔ جب مقابلۃ الفرد بالفرد کا احتمال استعمال کرنے سے عقد درست ہو سکتا ہے تو یہ تو مسلم قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عقد کو درست کرنے والا احتمال ہو تو اس کو لینا چاہیے، لہذا ہم نے اس عقد کو درست کرنے والے کے لیے یہی احتمال لیا اور یہی طریقہ متعین کر دیا تاکہ عقد درست ہو جائے۔ وفیہ تغییر و وصفہ، باقی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے عقد میں تبدیلی آئی ہے، اس لیے کہ اس نے عقد میں کہا تھا کہ یہ 2 درہم اور 1 دینار آپ کو بیچ رہا ہوں، اکٹھے بولا تھا، ہم نے اس میں کچھ تبدیلی ضرور کی ہے کہ ہم نے اس کے فرد کا مقابلہ درہم کو دینار سے جوڑا، دینار کو درہم سے، یہ تبدیلی آئی ہے، لیکن فیہ تغییر و وصف العقد لا اصل العقد، اس میں عقد کا وصف تبدیل ہوا ہے، اصل نہیں تبدیل ہوئی۔ وصف کیسے تبدیل ہوا ہے؟ عقد کے 2 وصف تھے، ایک تھا مقابلۃ الکل بالکل، دوسرا تھا مقابلۃ الفرد بالفرد، جس کو ہم دوسرا تو میں یوں کہہ سکتے ہیں، ایک تھا مقابلہ علی الشیوع اور ایک تھا مقابلہ علی التعیین، یہ اس کے وصف ہیں مقابلہ کے، کہ شیوع کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، تعیین کے طور پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا وصف بدلا ہے، کہ وہ کیسے وصف بدلا؟ وصف شیوع سے تعیین کی طرف آ گیا، جب مجموعہ ہوا تو بظاہر تو شیوع ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو تعیین کی طرف پھیر دیا، تو عقد کا وصف بدلا ہے، اصل نہیں بدلی، اور عقد کے وصف بدلنے سے عقد پہ فرق نہیں پڑتا، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے وصف کا تبدیل ہونا خاسرا رابحا عدلا، یاد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہاں عقد کا وصف بدلا ہے، اور عقد کا وصف بدلنے سے عقد فاسد نہیں ہوتا، تو ہاں عقد کا وصف بدلا ہے۔ وفیہ تغییر وصفہ من الشیوع الی التعیین لا اصل العقد، عقد کا اصل نہیں بدلا، کیوں اصل کیوں نہیں بدلا؟ لأنہ، اس کی دلیل ہے کہ اصل نہیں بدلا، لأنہ یبقى موجبہ الاصلی، اس لیے کہ جو عقد کا حکم اصلی ہے وہ تو ابھی بھی باقی ہے۔ عقد کا حکم اصلی کیا ہے؟ وَهُوَ ثبوت الملک فی الکل بمقابلۃ الکل،
اور وہ یہ ہے کہ کل کے مقابلے میں کل کے اندر ملک کا ثبوت ہونا، یہ تو حاصل ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس کا حکم اصلی ثابت ہو۔ حکم اصلی کیا ہے؟ کہ کل کے مقابلے میں کل میں ملک ثابت ہو۔ بالکل یہ تو ثابت ہو رہا ہے، 2 درہم اور 1 دینار یہ کل ہے، اس کے مقابلے میں 1 دینار اور 2 درہم کے اندر ملک ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ملک ثابت ہو رہی، چاہے فرد کا مقابلہ کرائے، لیکن کل کے مقابلے میں کل کی ملک ہے۔ میں اس کو 2 درہم 1 دینار دے کر، یہ کل دے کر، اس کے مقابلے میں اس سے 1 دینار 2 درہم لے کر اس کے کل پر اپنی ملکیت ثابت کر رہا ہوں۔ تو جب حکم ثابت ہے عقد کا، تو پتہ چلا کہ عقد کی جو اصل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہذا جب عقد کی اصل میں تبدیلی نہیں ہوئی تو عقد درست ہے۔ وَصَارَ هَذَا، ہم کہتے ہیں اس کی ہمارے پاس بھی نظیر ہے، جیسے آپ نے نظیریں دے دی۔ ہمارے پاس نظیر کیا ہے؟ کما اذا باع نصف عبد مشترک بینہ و بین غیرہ، جیسے میں نے ایک غلام بیچ دیا، ایسا غلام جو میرے اور برکت اللہ کے درمیان مشترک تھا۔ میں نے آدھا غلام بیچ دیا، وہ غلام آدھا میرا ہے اور آدھا اس کا ہے۔ جب یہ میں نے غلام آدھا بیچا، اگر شیوع کے طریقے پر دیکھو تو اس غلام کے ہر جز کی طرف آدھا ہونا چاہیے، یعنی اگر اس غلام کے 100 حصے ہیں تو ہر حصے میں آدھا میں آدھا برکت اللہ ہے۔ جو میں نے آدھا غلام بیچا، اس آدھے کے اندر بھی تو برکت اللہ ہوگا نا، کیونکہ اس آدھے کے اندر بھی پھر ہم 2 ہوں گے، دوسرے آدھے کے اندر بھی ہم 2 ہوں گے۔ شیوع یہی ہوتا نا کہ ہر جگہ دونوں شریک ہوں، اس آدھے غلام میں بھی میں اور برکت اللہ شریک ہیں، دوسرے آدھے میں بھی میں اور برکت اللہ شریک ہے، تو جو آدھا میں نے بیچا اس میں برکت اللہ بھی شریک ہے۔ تو لہذا شیوع کے لحاظ سے اس بیع کو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں نے دوسرے کا غلام اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ جائز ہوگا۔ ینصرف البیع الی نصیبہ، یہ جو بیع ہے وہ پھر جائے گی بائع کے حصے کی طرف، جو میرا حصہ ہے نا اس میں سے اسی متعین میرے حصے کی طرف پھر جائے گی، تصحیحا لتصرفہ، میرے تصرف کو درست قرار دینے کے لیے۔ حالانکہ اے تم دونوں ائمہ رحمہم اللہ، یہاں بھی اگر تمہاری مطابق بات لی جائے تو پھر شیوع کے طریقے پر یہ بیع ہوتی، اس طریقے پر پھر یہ آدھے غلام کی بیع جائز نہ ہوتی، کیونکہ جس آدھے کو میں نے بیچا اس میں برکت اللہ بھی شریک ہے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ینصرف البیع الی نصیب البائع، جو میرا حصہ تھا علی التعیین بیع اس کی طرف پھیر دی ہے، تو یہ بیع درست ہوگی۔ تو اس کا پتہ چلا کہ جب 2 چیزیں اکٹھی آ گئی ہیں، اگر ایک کی طرف چیز کو پھیر دو بیع جائز ہوتی ہے، تو ہم ٹھیک کرنے کے لیے اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، جیسے غلام میں پھیرا ہے۔ جب غلام میں پھیر سکتے ہیں تو درہم و دینار میں بھی ایک طرف پھیر سکتے ہیں، وہاں بھی عقد جائز ہو جائے گا۔ بخلاف ما عد من المسائل، برخلاف ان مسائل کے جو پیچھے شمار کرائے گئے ہیں۔ کون سے؟ وہ 4 مسائل نہیں شمار کرائے گئے تھے، اب ان میں سے ایک ایک کر کے جواب دیں گے۔ نمبر دیے ہو نیچے آپ لوگوں کے یہاں؟ اما مسئلۃ المرابحہ، یہ پہلے مسئلے کا، پہلے اوپر مسئلہ پڑھو پھر نیچے پڑھو۔ اوپر مسئلہ کیا تھا کہ ایک آدمی نے، میں نے عاطف سے ایک کنگن خریدا 10 درہم والا، اور ایک کپڑا اسی سے خریدا یا کسی اور سے خریدا، 20 والی چیزیں آ گئیں، میں نے آگے مرابحتاً بیچی، تو انہوں نے کہا تھا، امام ظفر امام شافعی نے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے جائز نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شیوع والے مسئلے کی وجہ سے، اس کی وجہ اور ہے اصل میں۔ اما مسئلۃ المرابحہ تھی، جو مسئلہ مرابحہ ہے، اس کا جواب یہ ہے لأن المرابحة يسير تولیۃ فی القلب بصرف صرف ربح کلہ الی الثوب، آپ کی بات کے مطابق اگر سارا کا سارا نفع کپڑے کی طرف پھیر دیں تو قلب میں تو تولیہ ہو جائے گا، قلب 10 کا لیے تھا پھر 10 کا جا رہا ہے نا، تو عقد ہم نے تو مرابحہ کیا تھا، تو آپ نے تو ذات عقد ہی بدل دی، مرابحہ کو آپ نے تولیہ کر دیا ہے، اس لیے ہم سارا کا سارا دوسری طرف نہیں پھیر سکتے، 20 روپے ادھر نہیں ڈال سکتے، اگر ادھر ڈال دیں تو عقد ہی مرابحہ نہیں رہتا، اور تو کہہ رہا ہے میں مرابحہ کر رہا ہوں، اس لیے جائز نہیں۔ کیسی زبردست جواب ہے، دل ٹھنڈا ہو گیا، سمجھے نا جواب کو؟ تو دوسرا وقت طریق فی المسئلۃ الثانیہ، دوسرا طریق پہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ دیکھو پہلو، دوسرا تھا میں نے اسے غلام لیا تھا 1000 درہم کا، اور اس پیسے ادا کرنے سے پہلے ایک غلام اپنا اور ملا کر 1500 کو بیچ دیا، تو وہ دونوں حضرات کہہ رہے تھے کہ اس کو 750 750 کر دو نا، تو یہ ناجائز ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں 750 750، اس کی آپ کے پاس کیا تعین ہے کہ دونوں کو 750 کر رہے ہیں؟ صرف یہ ایک صورت تھوڑی ہے کہ دونوں کی طرف 750 کرنے کی، اس کی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ میرا جو غلام ہے اپنا، اور ایک دوسرا غلام خریدا ہوا تھا، تو جیسے دونوں کی طرف 750 کر سکتے ہیں، 750 کر سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جو میرا غلام ہے جو میں نے ساتھ ملا کر بیچا ہے، امام شافعی فرما رہے تھے آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ جو 1000 ہے اس کو مشترک کی طرف پھیر دو، 500 دوسرے کی طرف پھیر دو۔ ہم کہتے ہیں جس طرح مشترک کی طرف 1000 کو پھیرا جا سکتا ہے 1100 کو پھیرا جا سکتا ہے، یہ کوئی قید بندی تو نہیں ہے بھی وہ 1100 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ 1100 کا ہو سکتا ہے، دوسرا 400 کا ہو سکتا ہے، ایک صورت یہ ہوگی جائز ہونے کی، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 1200 کا اور دوسرا 300 کا ہو،
ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 750 کو، وہ 750 کو، ایسے کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ جب اتنی ساری صورتیں بن جائیں گی تو پھر تو جب متعدد صورتیں بن گئی تو ثمن ہی مجہول ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا غلام کتنے کا ہے۔ جب ثمن مجہول ہو جائے گی تو عقد فاسد ہو جائے گا۔ تو یہاں عقد کا فساد اس لیے ہے کہ ثمن مجہول ہو رہی ہے۔ ثمن مجہول اس لیے ہے کہ اس کا کوئی ایک طریق متعین ہی نہیں ہے پیسے متعین کرنے کا، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب متعدد طریقے ہیں پیسے متعین کرنے کے تو ثمن کم و بیش ہوتی رہے گی، جب ثمن کم و بیش ہوتی رہے گی تو ثمن مجہول ہو جائے گی، جب ثمن مجہول ہو جائے گی تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بالفرض ہم اس کو 1100 کا کر دیتے ہیں، تو جب 1100 کر دیں گے دوسرا 400 کا بچ جائے گا نا، ہم اس کو 1200 کا بھی تو کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ دوسرا غلام کتنے کا ہوگا۔ تو اب دیکھیں والطریق فی المسألۃ الثانیہ غیر متعین، دوسرے مسئلے میں جواز کا طریق جو صاحبین نے متعین کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا تھا نا کہ یوں کر لو یوں کر لو۔ وہ جو جواز کا طریقہ ہے دوسری صورت میں، دوسرے مسئلے میں، وہ متعین نہیں ہے، کیونکہ لأنہ متعدد، اس کے تو کئی طریقے بن سکتے ہیں، جیسے 1100 کر لو، 1200 کر لو۔ فیبقى ثمن مجہولا، ثمن مجہول ہو جائے گی، عقد فاسد جائے گا۔ اچھا وہ اب پھر متن کی طرف آتا ہوں۔ دوسرے مسئلے میں طریقے جواز متعین ہی ہے، لأنہ یمکن صرف زیادتی علی الالف، الزیادہ علی الالف ایک لفظ ہے کہ زیادہ علی الالف کو پھیر دیا جائے مشترک کی طرف۔ 1000 دیکھو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو 1000 کا شمار کر دو تو وہ شراء باقل مما باع لازم نہیں آئے گا نا، لازم نہیں آئے گا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح 1000 پہ پھیر دینے سے شراء ما باع لازم نہیں آئے گا، اسی طرح 1100 پھیرنے سے بھی تو لازم نہیں آئے گا۔ تو جب 1100 پھیرنے سے بھی لازم نہیں آتا، 1000 پھیرنے سے بھی لازم نہیں آتا، 1200 پھیرنے سے بھی لازم نہیں آتا، تو پھر کون سا طریقہ متعین کریں گے؟ جب کوئی ایک متعین نہیں کر سکتے تو ثمن مجہول ہو جائے گی۔ چنانچہ میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں۔ دوسرے مسئلے میں طریقے جواز و متعین نہیں ہے، کیونکہ 1000 پر جو زیادتی ہے اس کا مشترک کی طرف پھیرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کئی طریقے سے پھیرا جا سکتا ہے۔ وفی الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ میں نے اپنا غلام اور برکت اللہ کا غلام ساتھ ملا کر کہا بعتک احدہما، میں نے آپ کو ان دونوں میں سے ایک بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ کہہ رہے تھے اب غلام کو، جو میرا غلام ہے اس کی طرف عقد کو پھیر دو، یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ تیسرے مسئلے میں فی الثالثۃ اضیف البیع الی المنکر، بیع کو منسوب کیا گیا الی المنکر سے مراد مجہول ہے، بیع کو مجہول غلام کی طرف پھیرا گیا ہے۔ جب میں نے کہا میں نے دونوں میں سے ایک، مجہول ہے نا، کون سا ایک؟ اور جو وہو لیس بمحل للبیع، اور مجہول غلام بیع کا محل نہیں ہے۔ واضح بات ہے، مجہول تو بیع کا محل نہیں ہے نا، متعین اور معلوم چیز بیع کا محل ہوتی ہے۔ والمعین ضدہ، اور معین غلام مجہول کی ضد ہے۔ یہ جملہ اس لیے انہوں نے بولا ہے، جب میں نے کہا بعتک احدہما، یہ احدہما مجہول ہے نا، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے مجہول بول کر معین مراد لیا جائے۔ مثلا بولا میں نے مجہول احدہما، اور اس میں سے مراد ہم معین لیں کہ جی فلاں والا غلام ہی مراد ہے، مجہول بول کر معین مراد لینا اس لیے جائز نہیں کہ معین مجہول کی ضد ہے۔ جب معین مجہول کی ضد ہے تو یہاں بناء پر لکھتا ہے والشیء لا یتناول ضدہ، شیء اپنی ضد کو شامل نہیں ہوتی۔ جب احدہما ایک چیز ہے مجہول، یہ بول کر ہم اس کی ضد کو مراد لے لیں، معین غلام کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اپنی ضد کو شامل نہیں ہوتی، رات بول کر دن مراد نہیں لیا جا سکتا، لہذا مجہول چیز احدہما بول کر اس کی ضد یعنی معین مراد نہیں لی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے یہاں بیع فاسد ہے، یعنی عدم جواز کی وجہ مبیع کا مجہول ہونا ہے۔ وفی الاخیرۃ، وہ جو آخری مسئلہ تھا، دو 1 درہم و 100 والا، ان عقد العقد صحیحا والفساد فی حالۃ البقاء وکلامنا فی الابتداء، بالکل آسان ہے۔ وہاں دیکھیں ایک غلام اور ایک کپڑا، کیا تھا، 1 درہم اور 1 کپڑا بیچا تھا، اور ادھر سے بھی 1 درہم اور 1 کپڑا تھا، اور دونوں جدا ہو گئے قبضے سے پہلے، تو عقد فاسد ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں فاسد ہو گیا ہے۔ جواب سنیں، ان عقد العقد صحیحا، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فاسد ہونا ٹھیک ہے، ہم اس فاسد کو مانتے ہیں، لیکن اس فاسد کو ماننے سے ہمارے اوپر آپ کا اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہاں عقد منعقد صحیح ہوا تھا۔ جب شروع میں کہا یہ 1 درہم اور 1 کپڑا، میں نے آپ کو 1 درہم 1 کپڑے کا بیچا، اس نے قبول کر لیا، عقد ٹھیک ہو گیا نا۔ والفساد فی حالت البقاء، فساد کس میں آئی ہے؟ بقا کی حالت میں، یعنی جب وہ اٹھنے لگے، آخری جو حالت تھی ورنہ قبضہ نہیں کیا تو فاسد ہو گیا ہے۔ وکلامنا فی الابتداء، ہمارا جو آپ کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے نا درہمین والا، یہ تو ابتداء کے اندر چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابتداءً یہ عقد جائز ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ابتداءً یہ عقد جائز نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ابتداء کے اندر چل رہا ہے، اور جو نظیر آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو ابتداءً عقد جائز تھا دونوں کے نظیر کی، وہاں انتہاءً بقاً جائز نہیں تھا، لہذا نظیر وہ پیش کر رہے ہیں جس میں ابتداءً عقد جائز ہے، بقاً جائز نہیں ہے۔ اور جو ہمارا زیر باس مختلفی مسئلہ ہے اس میں تو دونوں کا اختلاف یہ ہے کہ ابتداءً جائز نہیں ہے۔
تو اس لیے مسئلہ نظیر میں پیش کیا نہیں جا سکتا.